نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بر وقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا ہم پر انعام اکرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین، ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کا یقین یہ بن جائے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود، میرا رزاق، جو بھی مجھے نفع پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پہنچتا ہے، جو بھی نفع مجھے پہنچتا ہے یا پہنچے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پہنچے گا۔ یعنی نفع اور نقصان، انسان کی عزت اور ذلت، دکھ تکلیف، خوشی مسرت، امیری غریبی، اس سب کا یقین اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے کہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اور دوسرے جز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے آخری نبی ہونے کا، اور آپ کے طریقوں میں اور آپ کے سکھلائے ہوئے بتائے ہوئے تعلیم و اسباق اور دین اسلام میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کر آئے، اس میں 100% کامیابی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اور ایمان کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے نماز۔ کہ ایمان تو کہیں نہ کہیں انسان کا کسی درجے میں بن ہی جاتا ہے، مگر اصل چیز جو ہے، محنت کی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ کہ نماز خود سے نہیں بنتی، نماز کو ادا کیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن جس چیز کا سب سے زیادہ حساب ہوگا وہ اسی نماز کے متعلق ہوگا۔ بقیہ معاملات میں اس قدر سختی نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز ہم پر تھوپی نہیں گئی ہے، یہ ہمیں بطور انعام کے ملی ہے، تحفہ کے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم سے، اللہ کے حضور سے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں اور وہ نماز کی شکل میں ہے، تو صحابہ جھوم اٹھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور عظمتیں صحابہ کو سکھلائی تو صحابہ جھوم اٹھے کہ ہمیں براہ راست اللہ سے لینے کا طریقہ مل گیا، راستہ مل گیا۔ اور صحابہ نے اپنے تمام کام جو بنوائے
جو کرائے وہ اسی نماز کے ذریعے سے، کہ ایک انسان کی خوشی اور مسرت کا کیا ہی ایک حد ہوگی کہ اس کو معلوم چلے یا اس کو ایک بیچ میں کوئی ریسورس مل جائے کہ وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات کر سکے، اپنے تمام معاملات اس کے ساتھ شیئر کر سکے، اس کو بتا سکے۔ کیا وہ شخص ہمارے ہاں اس کی گردن نیچے ہوگی، اس کے پاؤں زمین پر ٹکیں گے؟ بالکل نہیں۔ جب معلوم چلے گا کہ اب جس زمین کا فیصلہ سالوں سے نہیں ہو رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، ایک فون پر وہ حل ہو جائے گا، بینکوں سے لون نہیں مل رہا تھا تو ایک فون کے ذریعے سے وہ لون ملنے شروع ہو جائیں گے۔ میرے فلاں کام پنچایت کے یا ادھر ادھر کے تحصیل لیول پر ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پھنسے ہوئے تھے، وہ اب ایک فون سے حل ہو جائیں گے۔ تو وہ شخص اپنے آپ کو کتنا عظیم اور کتنا خوش قسمت شمار کرے گا۔ اور اس کے برعکس ہم لوگ کہ جن کو ہر چیز چاہیے، ہمیں خوشی بھی چاہیے، ہمیں مال و دولت بھی چاہیے، ہمیں گھر میں برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے، سکون چاہیے، زندگی میں ہر قسم کی عزت، شہرت، سب کچھ چاہیے، اور جب سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور واسطہ اور ریسورس اور ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا وہ بیچ میں نماز ہے، مگر اس کے باوجود ہم جو ہے اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جس اچھے میں تھوڑی سی مشقت ہے اس کو سائیڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں تمام جو ہمارے لیے آسان سی سنتیں ہیں ان کے اوپر ہم فوراً عمل کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑی سنت کی بات آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سب سے بڑی سنت کوئی ہے تو وہ نماز ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، سال میں صدقہ فطر جو واجب صدقے ہمارے اوپر آتے ہیں وہ بھی ادا کر دیے جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، مگر جب ایک اہم عبادت کی بات آتی ہے نماز تو ہم وہاں کمزور نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمیں اس نماز کی عظمتیں معلوم نہیں ہیں۔ جب جن لوگوں کو اس نماز کی عظمت کا معلوم ہو جائے اور اس کے اندر کیا سکون ہے وہ احساس ہو جائے اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ معلوم چل جائے، تو انسان کو نماز میں جو ہے اس کو الارم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پھر اچانک سے جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے کام آگے پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں خود بخود۔ ایک شخص ڈیلی ویج نمازی ہوگا، ڈیلی ویج سے مراد کبھی کبھار نمازی، تو وہ جب کسی بھی گھریلو معاملے میں ہوگا، کوئی خوشی غمی کا موقع ہوگا، اس میں لگا ہوا ہوگا، تو کوئی شخص اس کو یہ نہیں کہے گا فوراً کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا آپ چلیں، اور یہاں تک کہ اگر وہ چاہے گا بھی کہ میں نماز کے لیے جاؤں تو اس کو روک دیا جائے گا کہ اوہ بڑے نمازی بن گئے ہو، آج آگے پیچھے تو نمازی ہو نہیں اور تم نمازی بن گئے ہو۔ اور جو شخص اصل نمازی ہوگا، پکا سچا پرماننٹ نمازی ہوگا، آپ دیکھیں کہ جب وہ مجلس میں بیٹھا ہوگا،
مجلس میں کوئی اہم امور آئے گا تو کہیں گے، سب مل کر کہیں گے کہ جی اس کو تھوڑا آگے 5 منٹ پہلے کر لیتے ہیں یا 5 منٹ بعد میں کر لیتے ہیں، یہ حضرت نماز پڑھنے جائیں گے۔ باراتیں چلنے والی ہوں گی تو اس شخص کے لیے بارات والے گھر والے خود نماز کا وقت آگے پیچھے، یعنی کہ نماز سے آگے پیچھے کا وقت نکال لیتے ہیں، یا نماز سے پہلے کا وقت یا نماز کے بعد کا وقت، خود کہیں گے کہ فلاں کو نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم ہم نہ نکلے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس شخص کو اب وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کو بلا رہے ہیں مہمان کے طور پر۔ یہ معاملہ ہے۔ کسی نے پوچھا ایک شخص نے کہ کیا وجہ ہے کہ میں ایک نماز کے بعد ایک نماز تو پڑھ لیتا ہوں، دوسری نماز چھوٹ جاتی ہے، دوسری نماز تو پڑھ لیتا ہوں، تیسری نماز چھوٹ جاتی ہے، معلوم نہیں چلتا کیا وجہ ہے، ایک وہ ردم نہیں بن رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اللہ ہے کہ ہاں تمہاری نماز مقبول ہے کہ نہیں ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوسری نماز کی توفیق دیں گے۔ ایک نماز کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں دوسری نماز کی توفیق مل جائے۔ کہ ایک مہمان ہوتا ہے گھر میں، جب آتا ہے تو اچھا مہمان ہوتا ہے، دیانتدار مہمان ہوتا ہے، عزت دار مہمان ہوتا ہے، تو اس کو میزبان بار بار بلانا چاہتا ہے ہوسٹ کہ آپ آیا کیجئے۔ اور ایک اچھا مہمان نہیں ہوگا، مہمانوں کی بھی کوالٹیاں ہوتی ہیں، اور مہمان داری کو بھی اچھے سے نہیں نبھاتا ہوگا تو اگلا سوچتا ہے میزبان کے بس آخری بار ہے، اب دوبارہ یہ نہ آئے ادھر۔ یہی معاملہ ہے ہماری نمازوں کا کہ ہم نماز کو سکون سے نہیں پڑھتے، اس عظمت کے ساتھ نہیں پڑھتے جس طریقے سے پڑھنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں دوسری نماز کی توفیق اللہ دیتے ہی نہیں ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے، بلکہ اللہ ہمیں بلا نہیں رہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس نماز کی عظمت کو پہچانے، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پڑھو۔ لا نسألک رزقا، کہ رزق کا سوال مت کرو، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو اور ان کو یہ عظمت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ کہو کہ نماز تمہیں، اگر نماز کے بدلے تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے، سب کچھ چھوڑ دینا، نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ رزق تو اللہ دینے والے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، تم رزق کا سوال مت کرو، رزق کے پیچھے نماز کو مت چھوڑو۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام جو ہوگا وہ تقوی پرہیزگاروں کا ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے نماز کی پابندی کریں، صبح شام کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور جب ہم پابندی سے نماز پڑھنے آئیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، مسجد میں کن ضروریات کی، کون سی چیزیں ضروری ہے، کون سی چیزیں ہمیں لانی چاہیے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فوراً مسجد میں لانی چاہیے۔ اسی وجہ سے پکے سچے نمازی آپ دیکھیں، جس مسجد میں بھی کہیں، چونکہ ہمیں تھوڑا سا مسجد میں خرچہ کرنا پڑتا ہے ماہانہ، ظاہر سی بات ہے، پوری بستی مل کر خرچہ کرتی ہے، بستی والے مل کر جو ہے تنخواہ دیتے ہیں امام صاحب کو، مؤذن وغیرہ کی تنخواہ ہوتی ہے، کہیں کہیں مسجد کے خود کے اخراجات ہوتے ہیں وغیرہ، اور یہ سب سے زیادہ اگر کوئی ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے تو وہ ہے 5 وقت کا نمازی۔ سب سے پہلے اگر مسجد میں کسی کی کنٹریبیوشن آئے گی نا، وہ آتی ہے 5 وقت کے نمازی کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے مسجد ہے کیا، اور اللہ نے اس کو مسجد کا کھونٹا بنا رکھا ہے، اور اللہ اسی کے مال کو یہاں قبول کر رہے ہیں، اور جس کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتے نا، اس کے بہانے ہی رہتے ہیں۔
جی اس امام صاحب کو میں نہیں تنخواہ دیتا، پچھلے سال نیاز میں بلایا تھا آیا نہیں، اس امام صاحب کو میں نہیں تنخواہ دیتا، کیوں؟ جی ہمارے بچوں کو ایک بار مارا تھا اور کچھ برا بلا کہا تھا، جی مسجد کو کیوں نہیں دیتا؟ مسجد میں اس وجہ سے میں نہیں دیتا خرچہ اپنا، مسجد میں اس وقت اس وجہ سے میں تعاون نہیں کرتا، اور جی پہلی صف کے 2-3 نمازی ہیں ان سے میرے بنتی نہیں ہے، وہ مسجد سے چلے جائیں پھر میں مسجد میں آؤں گا، اور جس دن آپ دیکھیے کہ میں مسجد میں آ گیا نا میں ٹاٹے خود ڈالوں گا، جس دن میں مسجد میں آ گیا نا میں فین لگاؤں گا۔ یہ بہانے ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ مال کو قبول کرنا نہیں چاہتے، ان لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی 30 مار خانے ہیں، ہمارے پاس کوئی یہ ہے آبجیکشنز ہیں، آرگومنٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، آپ اللہ کے گھروں میں خرچہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو قبول نہیں کر رہا ہے، اپنے گھر میں پاک صاف مال کو لگانا نہیں چاہتے، یہ ناپاک مال کو لگانا نہیں چاہتا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا مال رک گیا ہے۔ اب سوچیں، ایک ہوتا ہے، اسی وجہ سے ایک آخری مثال دوں گا، ایک شخص گھر میں آیا نا مہمان، تو مہمان جب گھر میں آیا تو اس کو کیا کرتے ہیں گھر والے دیتے ہیں کچھ ہدیہ، یہ لیں، جب وہ اچھا مہمان ہوتا ہے تو زبردستی جیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 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 میرے پاس پیسے بھی ہیں جی، یہ دیکھیں الحمدللہ میرے پاس بہت پیسے، کپڑے بھی بہت ہیں، کہ گھر والے نہیں آپ کو میری قسم ہے لینا ہے آپ نے فوراً، اجی اگر آپ نے نہیں لیا نا ہم ناراض ہو جائیں گے۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کو دیا ہی نہیں جاتا ہے دیا ہی نہیں جاتا ہے، وہ مہمان سوچتا ہے کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ اس کو دینا ہی نہیں چاہتا ہے میزبان۔ اسی طریقے سے اللہ یہاں میزبان ہے، اللہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے تم لے نہیں پا رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم لے نہیں رہے ہو، تمہیں دیا نہیں جا رہا ہے، اس لیے کوشش کریں۔ مسجد کا کام شروع ہے، آپ سے بار بار مسجدوں کے لیے چندے کی اپیل کرنا بار بار، میں سمجھتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسے والے بہت چندہ کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں کے چندے کے لیے بار بار کہنا یہ اس مسلمانوں کی سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ حقیقت میں آپ مجھے یہاں سے باہر کر دیں مگر یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں چاہیے کہ پورا اپنا جان مال لگائے مسجد کے لیے۔ کیوں؟ یہاں نہ مولوی کا یہاں اس کا کوئی حصہ ہے، یا نہ مسجد کی کمیٹی کا کوئی حصہ ہے، یہ براہ راست اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے جی۔ مسجد میں آپ دیں گے تو آپ کبھی لگتا ہے آپ کو کہ مسجد والے کھا جائیں گے، کمیٹی والے گھر میں چاول لے جائیں گے؟ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ آپ کو لگا کسی کو کہ یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں نا یہ کمیٹی والے لے کے بھاگ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر مسجد کے لیے تعاون تو خود ہی کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا، آپ نے بہت یہ آپ کو جو ہے تعریف بھی، آپ تعریف کے قابل ہیں، کیونکہ پچھلی بار آپ کو چندے کے لیے کہا اور میں خود چندے کے لیے گھروں میں گیا مسجد کے لیے، الحمدللہ آپ نے باقی بستیوں سے بہت زیادہ دیا، ہماری پورے بسگراں کی بستیوں سے زیادہ آپ نے تعاون کیا، مگر مزید آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجد کو تعاون کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔